ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لاہور میں واقع مسجد وزیر خان دکھائیں گے۔ اندرون دہلی دروازے میں واقع اس مسجد کی بنیاد حکیم شیخ علم الدین انصاری نے رکھی، جو وزیر خان کے نام سے مشہور تھے۔ وزیر خان کا تعلق جنگ سے ہے، جو موجودہ چنیوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ طب کے علاوہ علم و ادب، فلسفے پر بھی وزیر خان کو عبور حاصل تھا۔ ہر سو وہ ایک حاذق طبیب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اپنے اسی فن کو لے کر وزیر خان آگرہ گئے، جہاں ان کی رسائی مغلیہ دربار میں ہوئی۔ ملکہ نور جہاں بیمار پڑیں تو ان کی صحت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وزیر خان کو ان کا علاج کا موقع ملا تو چند ہی دنوں میں ملکہ کی صحت کو بہتری کی طرف لے آئے۔ صلے میں شاہی دربار سے خلعت، ڈھیروں انعام و اکرام اور عہدے نصیب ہوئے۔ شاہ جہان کے دور میں جب وہ لاہور آئے تو اس نے لاہور کی گورنری وزیر خان کو دے دی۔ سن 1634 کے آس پاس وزیر خان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی، جس کی تکمیل 7 سال بعد ہوئی۔ مسجد اپنے نہایت خوبصورت طرز تعمیر اور نقاشی کے لیے معروف ہے۔ اسی طرح کی مصر کاری لاہور سمیت دنیا کی کسی عمارت میں کم ہی نظر آتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں یہ لاہور کی سب سے حسین عمارت کہلاتی تھی۔ اسے لاہور کے رخسار کا تل بھی کہا جاتا ہے۔ معمار اس عمارت کے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پر خوش نویسی کے وہ نمونے ہیں، آج بھی ان کو دیکھ کر خطاط اور خوش خطی کے سبق لیتے ہیں۔ انگریز دور میں بھی میو کالج آف آرٹس کے طلباء کو نمونے کے طور پر اس مسجد میں پڑھانے کے لیے لایا جاتا تھا۔ دہلی دروازے سے اندر داخل ہو کر شاہی گزرگاہ میں چلتے ہوئے قریب 300 میٹر کے بعد مسجد وزیر خان کی عالیشان عمارت نظر آنے لگتی ہے۔ مسجد سے کچھ پہلے وزیر خان چوک واقع ہے۔ لاہور کے تاریخی علاقوں کی طرف چاروں سمتوں سے راستے نکلتے ہیں۔ ان دنوں اس چوک کے چاروں طرف گنجان آبادی ہو چکی ہے، جس سے مسجد کا حسن دب کر رہ گیا۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض ہوتا تھا، جو اب بھی موجود ہے۔ مسجد کے اطراف میں 32 چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں سنگ سرخ اور سنگ مرمر کا استعمال اس کے حسن کو 4.5 صدیاں بعد بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کی سبھی عمارات کو نقصان پہنچایا تھا اور قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ سنگ مرمر تک اکھاڑ لیا تھا، لیکن مسجد وزیر خان کی اس کے دست برد سے محفوظ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے کہ وزیر خان کے سکھوں کے گروہ ارجن سنگھ سے نیاز مندانہ تعلقات تھے۔ لہٰذا جب رنجیت سنگھ نے دہلی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس نے مسجد وزیر خان میں حاضری دی اور 500 روپے کی خطیر رقم نذرانے کے طور پر پیش کی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان احسن صدیق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔